بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد۔ محترم ناظرین، معزز سامعین کرام، میرے پیارے اسلامی بھائیوں بہنوں، عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج پھر سے میں آپ کے لیے ایک بے حد قیمتی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ نقش کا معنی کیا ہوتے ہیں، جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ عملیات کے ہوتے ہوئے، دعاؤں کے ہوتے ہوئے نقش کیوں بنایا جاتا ہے، تعویذات کیوں لکھے جاتے ہیں، جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ تعویذات میں زیادہ اثر ہوتا ہے یا نقش یا وظائف میں زیادہ اثر ہوتا ہے، جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کون سا عمل کس چیز کے لیے بہتر ہوتا ہے اور کس عمل کو کس طریقے سے کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ مختصر اعمال کون سے ہوتے ہیں، کن اعمالوں میں بہت تیز اثر ہوتا ہے، کن میں نارمل ہوتا ہے اور کن میں اثرات بظاہر یا صرف نام کے ہوتے ہیں۔ آپ کا قیمتی وقت نہ لیتے ہوئے میں آپ کو ویڈیو کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو غور کے ساتھ سنیں اور دیکھیں، ورنہ آپ کے سمجھ میں آنا مشکل ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھا یا ویڈیو کو آگے بڑھا کر دیکھا تو شاید آپ ان عملیات کو نہ سمجھ سکیں، اس لیے آپ اسے غور سے دیکھیں۔ اگر شروع میں نہ سمجھ میں آئے گا تو انشاءاللہ لاسٹ میں ضرور آ جائے گا، لیکن اگر آپ نے شروع کا بھی غور سے نہیں سنا تو آخر کا تو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ ویڈیو کی طرف چلتا ہوں۔ نقش کے معنی: کسی عمل یا وظیفے کو اعداد میں تبدیل کر کے نقش بھرنے کو اصطلاح عملیات میں نقش کہتے ہیں۔ یعنی کوئی دعا ہے، کوئی اسم پاک ہے، کوئی قرآنی آیات ہے، یعنی اس نقش کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس دعا کو اعداد یعنی گنتی میں تبدیل کر کے بھرنے کو ہی نقش کہتے ہیں، اور عاملین نے نقش بھرنے کا طریقہ ایجاد کیا ہے اور ٹکڑے کر کے نقش بھرنے کی زحمت اس لیے اٹھائی کہ نقش کی طاقت کم زیادہ کرنے کے لیے، جیسا کہ 4 عناصر سے کل کائنات بنی اور کوئی چیز ان 4 عناصر سے خالی نہیں، اسی طریقے سے عاملین نے نقش پر کرنے کی 4 قسمیں رکھی ہیں، یعنی آتشی، بادی، آبی، خاکی۔ مثلا ایک شخص کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں، اس کا مزاج اور ستارہ آتشی ہے، اسی مناسبت سے آپ نے عمل بھی آتشی منتخب کیا۔ اب اس شخص کا مزاج و ستارہ بھی آتشی اور آپ کے عمل کا ستارہ بھی آتشی، یعنی دونوں آتشی برابر کے مزاج ہیں۔ پھر عاملین نے عمل کے مزاج کو تیز کرنے کا طریقہ معلوم کیا، یعنی نقش پر کرنے سے عمل کا مزاج تیز کر دیا جاتا ہے اور مزاج میں 2 گنی طاقت آ جاتی ہے، اور یہ صفت مثلث، فہمس، مسبع اور ہر اس نقوش میں ہے جو 2 پر تقسیم نہ ہو۔ ناظرین، وہ جو 9 خانے والے نقش ہوتے ہیں انہیں مثلث کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے 5 پنجے 25 والے کو مسبع۔ یہ نقشوں کے نام ہیں، آپ یہاں پر کنفیوز نہ ہوں۔ اور جو 2 پر تقسیم نہ ہو، اسی وجہ سے عاملین نے مثلث کو تمام نقوش پر ترجیح دی ہے، یعنی 9 خانے والا نقش سارے نقشوں پہ، سارے تعویذوں سے زیادہ تیز اثر کرنے والا ہے۔ غور کیجئے، مثلث کے 4 کونے ہوتے ہیں اور عناصر ہیں۔ اب آپ جس چال سے بھی مثلث پر کرو گے، اس عنصر کے حصے میں 3 خانے آئیں گے، باقی عنصروں میں حصے میں 2 خانے آئیں گے۔ اس طریقے سے مزاج کئی مرتبہ 6 گنا یعنی 3 گنا ہو جائے گا جس مزاج سے پر کیا ہے۔ مثلا آپ نے آتشی چال سے مثلث پر کیا ہے تو آتشی عنصر کے حصے میں 3 خانے آئے۔ جب عمل حرف کی شکل میں تھا تو یہ زیادتی ممکن نہ تھی اور مربع نقش مساوی ہوتا ہے، کیونکہ مربع میں 16 خانے ہوتے ہیں اور ہر عنصر کے حصے میں 4 خانے آتے ہیں اور مزاج زیادہ نہیں ہو پاتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مربع نقش کا مزاج تیز نہیں ہو پاتا، چونکہ اس میں 4 خانے ہوتے ہیں، اس لیے
جس مزاج کے حساب سے آپ نے عمل بنایا اس کے علاوہ جو دوسرے اعداد ہیں وہ بھی انہی مزاج کے برابر ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کی تعداد، اس کی طاقت، اس کی تاثیر، اس کی تقویت نہیں بڑھ پاتی۔ عاملین مربع نقش سے اس جگہ کام لیتے ہیں جہاں پر عمل کو تیز کرنا منظور نہیں ہوتا، بلکہ کسی شخص کو صرف تسخیر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ معشوق کو دیوانہ دار نہیں بنانا یا کسی شخص کو خراب و خستہ نہیں کرنا، بلکہ صرف اس کے لیے کہ وہ محبت و الفت میں قائم رہے، صرف اپنی دشمنی کو ختم کر دے، وہ ہلاک نہ ہو، وہ برباد نہ ہو، بس اپنی دشمنی کو ختم کر دے، ترک کر دے۔ ایسی جگہ مربع نقش سے کام لیا جاتا ہے۔ تبدیلی عمل سے اعداد میں بہت فوائد رکھتی ہیں۔ آپ کسی عمل کو اعداد میں تبدیل کر کے بلا حفاظت اور تالے کے رکھیں، یہ محفوظ رہے گا، کیونکہ اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں، اس لیے وہ بیکار سمجھ کر چھوڑ دے گا۔ اس لیے بزرگوں نے حروف کو اعداد میں تبدیل کرنے کا طریقہ ایجاد کیا تاکہ عمل محفوظ اور اس کی حرمت و عزت برقرار رہے۔ نقش صرف دو قسم کے ہوتے ہیں، اول مثلث، دوم مربع، اور جو اثرات مثلث کے ہیں وہی مخمس، مصبع وغیرہ کے ہیں، اور جو تاثیر مربع کی ہے وہی مسدس اور مسمن کی ہے۔ یوں تو نقوش کی کوئی حد نہیں ہو سکتی، مثلث سے لے کر صد در صد کے نقش بن سکتے ہیں، اور جو اعداد دو پر برقرار تقسیم ہو جائیں ان سے مربع نقش پور کیا جاتا ہے، اور جو اعداد دو سے پورے تقسیم نہ ہو ان سے مثلث تیار کیا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ کسر مثلث کی پوری نہیں ہو سکتی، مربع کی کسر پوری ہو سکتی ہے۔ جس مثلث میں کسر نہیں ہوتی وہ بہت ہی قوی ہوتا ہے۔ جیسا کہ 20 کے نقش کے بارے میں غلط افواہ ہے کہ اس کی تردید بھی ضروری ہے۔ زمانے کم علمی میں بناوٹی پیروں، صوفی جو کہ علم سے کورے مگر ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، عوام میں 20 کے نقش کو اس قدر مشہور کیا کہ خدا کی پناہ عوام کا یہ خیال ہے کہ 20 کا نقش گویا خزانہ ہے یا خزانے کی کنجی ہے۔ ہزاروں غاصبوں اور فریب دینے والوں نے دھوکہ دے کر غریبوں کا خون چوسا ہے اور چوس رہے ہیں، اور مختلف بزرگان دین سے منسوب کر کے فریب دیتے ہیں، کیونکہ مثلث نقش اکبر وہ ہوتا ہے جس میں کسر نہ ہو، جبکہ اس 20 کے نقش میں کسر ہے اور مثلث کی کسر پوری نہیں ہوتی، اور مربع تو کسی صورت صحیح پر کیا ہی نہیں جا سکتا۔ مربع کو لوگ کسی عادت کو مقرر، کسی کو گرا کر لکھتے ہیں جو کہ قاعدے عملیات سے باہر ہے۔ عجیب تماشا ہے، لوگ فریب دینے کے لیے کیا کیا تماشا کرتے ہیں۔ یہ کوئی گھر پیری تو ہے نہیں کہ جس عادت کو چاہا گرا دیا اور جس کو چاہا مقرر لکھ دیا۔ اس صورت میں وہی لکھ سکتا ہے جو قوانین عملیات سے واقف نہیں ہے۔ سوا ایسے لوگوں کی عقلوں پر ماتم کرنے کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ بعض کہتے ہیں یہ 20 کا نقش اسم بدوح کا نقش ہے جو کہ خدا کا نام ہے، مگر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ اسم بدوح پورے کلام الہی میں کسی جگہ موجود ہی نہیں، یہاں تک کہ کسی حدیث میں بھی اس اسم کا ذکر ہی نہیں۔ ایسا کیسا یہ اسم اعظم ہے کہ جس کا ذکر قرآن و حدیث میں بھی نہیں ہے، جبکہ قرآن پاک کا دعویٰ ہے کہ رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یعنی دنیا کی کوئی تر اور خشک شے باقی نہیں جس کا ذکر قرآن شریف میں نہ ہو۔ جب قرآن میں اور حدیث میں نہیں تو پھر تسلیم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح آج لکھے پڑھے لوگ جو کہلاتے ہیں، ان کو عملیات سے ذرہ برابر واقفیت نہیں، مگر عوام الناس کے سامنے ایک محمل افواہ کی تردید کرنے کی جرات نہیں کر سکتے، بلکہ الٹا تائید کر کے انہی فریب دہندہ لوگوں میں شمار ہو جاتے ہیں۔ کمال یہ کہ اپنے کو صاف اور ستھرا سمجھتے ہیں۔ بس اسی سے اندازہ لگا لیجئے گا کہ پہلے عالم لوگوں کو فریب دیتے تھے، اب پڑھے لکھے خود کو فریب دیتے ہیں۔ واضح ہو نقوش میں سب سے اول نقش مثلث ہے اگر کسر نہ ہو، کبریت احمر ہے اور اسم اعظم ہے،
اور دوسرے مربع نقش ہے۔ بس یہ دو اصل ہیں، باقی ذہنیت کلام ہے اور لوگوں کو مرغوب کرنے کے لیے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ مخمس، مسدس، مسبع، مسمن، نہ در نہ اور دردہ تک لکھے جا سکتے ہیں، مگر فوائد وہی مثلث مربع والے ہیں اور کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ میں خود مثلث و مربع کو ہی قابل تسلیم کہتا ہوں اور نہ در نہ تک کو صحیح سمجھتا ہوں، باقی علم ریاضی کا کمال اور ذہنیت کا کلام ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔